تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پارے میں 3 قصے بیان کیے گئے: قصہ آدم، قصے بنی اسرائیل اور قصہ ابراہیم۔ اور ان تینوں قصوں میں ایک چیز مشترک ہے، کیا؟ اختبار بالطاعة، تابع داری کا امتحان لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا اور یہ کہا کہ جہاں چاہو کھا پی سکتے ہو۔ اطاعت کا امتحان تھا کہ کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو، اس امتحان میں فیل ہو گئے ہو۔ اور حضرت آدم کو اس امتحان میں فیل کرنے کا سب سے بڑا رول شیطان کا رہا ہے، فیل ہو گئے۔ پھر دوسرا قصہ بنی اسرائیل کا ہے، ان کو مختلف چیزوں میں آزمایا گیا اور خاص طور پر ذبح بقرہ کے بارے میں، گائے کے ذبح کے بارے میں آزمایا گیا۔ کرنا نہیں چاہتے تھے، چاروں ناچار کیا، یعنی یہ کرنا نہ کرنے کی طرح تھا۔ ایسا کسی کام کو دب کر کے کیا جائے تو وہ کام کرنا نہیں کہا جاتا، دب کر کے کیا انہوں نے۔ اور تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، گھر چھوڑ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عزت و آبرو داؤ پر لگ گئی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ہم تمہارے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، کامیاب ہوئے۔ تو یہ 3 قصے ہیں اور تینوں قصوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، کیا؟ اختبار بالطاعة، اختبار تو ایگزام، جی، جانچنا، تو چیک کہ آپ اس کو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اب یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے تحویل قبلہ کا، اس میں مومنوں کی آزمائش۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے اس طرح کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس میں جو صخرہ ہے، صخرہ، چٹان، راک، وہ بھی سامنے ہوتا، اس لیے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ کس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ بیت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے، اس طرح کعبہ سامنے ہو جاتا اور صخرہ یعنی بیت المقدس وہ سامنے ہو جاتا، اس لیے کہ پہلا قبلہ وہی تھا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، پھر بھی آپ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور کہا کہ آپ اپنا رخ بیت الحرام کی طرف پھیر لیں۔ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے، خانہ کعبہ۔ اس کے لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ یہ سنت چھوٹ گئی ہے ہم مسلمانوں سے، کوئی چیز مانگو تو اگر زبان صاف نہ دے سکے تو نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ کہ میرے رب، الفاظ تو نہیں ہیں لیکن تمنا یہ ہے کہ یہ چیز پوری ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی۔
دعا کریں اور آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیں۔ اللہ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور کہا کہ آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیریں۔ یہ کب؟ آپ نے قبلہ بدلنے کا حکم آنے پر پہلی نماز عصر کی پڑھی۔ عصر کی نماز آپ نے بیت الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ قبا والوں کو دوسرے دن معلوم ہوا، قبا والوں کو دوسرے دن معلوم، وہ فجر کی نماز میں تھے، پڑھ رہے تھے۔ باہر سے ایک آدمی نے کہا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں کو بعد میں خبر ملی اور وہ بھی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ باہر سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری ہے کہ اب قبلہ بیت الحرام بنا دیا گیا۔ وہ لوگ فجر کی نماز ہی میں، نماز ہی کی حالت میں پھر گئے۔ اللہ، اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ بنی اسرائیل ہر معاملے میں ٹال مٹول کرتے تھے۔ یہ دیکھیے مومن میں اور یہودی میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک مسلمان کو یہودی میں۔ اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، آتے ہیں کہتے ہیں اے موسیٰ، یہ بے ادبی دیکھو، نام لے کر کے موسیٰ کو بولو، موسیٰ علیہ السلام۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہتے ہیں اے موسیٰ، بڑے بے ادب، اور آج بھی بے ادب ہے، آج بھی بے ادب۔ کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، لگا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، دعا کیا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین، چٹکیلا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ دیکھیں جیسے جیسے سوالات کرتے جا رہے ہیں احکام سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حکم تھا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اب یہ جیسے جیسے سوالات کر رہے ہیں ویسے ویسے احکامات سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جوان ہو کہ بوڑھی ہو دعا کیجیے، حکم آیا کہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، بیچ بیچ کی ہو۔ پھر آئے کہا کہ ایک اشکال اور بھی ہے، کیا کہا کہ یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو۔ دیکھیے کیا ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً اسے بغیر ٹال مٹول کے قبول کیا جائے۔ یہودیوں کا طریق یہ ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتے تھے، اور مومنوں کا طریق یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے تو فوراً اس کو پر عمل کریں۔ دیکھیں نماز میں ہے، باہر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا، وہ لوگ فوراً بیت الحرام کی طرف مڑ گئے۔ یہ فرق ہے مسلم میں یہودی میں۔ تو 16 یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا، اس میں آزمایا گیا لوگوں کو۔ بعض لوگ مرتد ہو گئے، ایک معاملہ تو یہ ہوا، بعض لوگ مرتد ہو گئے اور بعض منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ پہلے تو چھپے ہوئے تھے، یہ محمد کا کیا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی منہ کر کے ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر کر کے منہ پڑتا ہے۔ تو منافقین کی شرارت وہ کھل کر آ گئی، ان کا نفاق ظاہر ہوا، اور بعض مسلمانوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی اسی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے مر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اس کا جواب آیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ معلوم کہ نماز عین ایمان ہے، اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان نہیں اس کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز بین ایمان ہے جی۔ یہ نماز کا مرتبہ بتایا گیا اور جواب دیا گیا قل للہ المشرق والمغرب۔ پہلا قبلہ کس کے حکم سے بنا تھا؟ اللہ کے، اور یہ قبلہ کس کے حکم سے بنا ہے؟ اللہ کے۔ تو وہ قبلہ اللہ کے حکم سے بنا تھا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اب اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ سوال کا کیا مطلب ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو ہم نے امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سمجھتے ہیں؟ اگر سورہ فاتحہ پر آپ نظر کریں تو وہاں بتایا گیا ہے کہ وسط کیا ہوتا ہے۔
جیسے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ اور ایک کنارہ، بیچ میں راستہ چلا، بیچ کے راستے کو وسط کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک راستہ مغضوب علیہم کا ہے یہود کا، ایک راستہ ضالین کا ہے نصارہ کا، اس کے بیچ میں صراط الذین انعمت علیہم، وہ انبیاء، صلحاء اور صحابہ جو اس راستے پر چلے، جس راستے پر چل کر اللہ کے انعام کے مستحق ہوئے، یہ بیچ کا راستہ ہے، وسط ایسے بولتے ہیں۔ دو کنارے ہوں اور دونوں کناروں کے بیچ کے راستے کو وسط کہتے ہیں۔ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یہودیوں کی طرح تشدید نہیں ہے اور نصارہ کی طرح تسہیل نہیں ہے۔ یہودیوں کہتا کہیں گندگی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، وہاں کاٹ دیا جائے کپڑے کو، اور ان کے ہاں سہولت اتنی تھی نصارہ کے ہاں کہ کل حلال، سب جائز ہے۔ تو یہ افراط میں مبتلا ہے اور یہ تفریط میں مبتلا ہے۔ اس کے بین جو راستہ ہے، بیچ کا جو راستہ ہے، وہ وسط کا راستہ ہے۔ حضرت انس بن مالک سے بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے کہا یہ بہت اچھا آدمی تھا، تمام لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کہا کہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہا کتنا برا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجب ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا جہنم واجب ہو گئی۔ اور آخر میں جملہ فرمایا تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اجماع یہ معتبر ہے، امت جو ہوتی ہے ضلالت کے اوپر متفق نہیں ہوتی۔ سارے صحابہ اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اچھا آدمی ہے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ جنتی ہے، تو اجماع ہمارے حجت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مطلب لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ أَن يَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلرُّسُلِ عَلَى الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم رسولوں کے لیے ان کی امتوں پر گواہ ہو گئے۔ نبی کو بلایا جائے گا، امتوں سے پوچھا جائے گا ہمارا پیغام اس نے پہنچایا تھا؟ بولے نہیں پہنچایا تھا۔ ایک امت کو اور بلایا جائے گا، یہ نبی بھیجا گیا تو تمہارے درمیان، اس نے پیغام میرا پہنچایا تھا؟ بولے نہیں پہنچایا تھا۔ امت انکار کرے گی اپنے رسولوں کے بارے میں کہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ اگر یہ تیرا پیغام پہنچاتے تو ہم لوگ ایمان لے آتے تھے، ہم لوگ ہدایت پر ہوتے۔ تب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بلائے گا، مومنوں کو، وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے، ان تمام رسولوں نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ لوگ جرح کریں گے، ارے تم لوگ کیسے گواہ ہو سکتے ہو؟ تم لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں، آئی وٹنس نہیں ہونا تم۔ یہ جرح ہے ان کی۔ جرح کیا ہے؟ تم آئی وٹنس نہیں ہو، تمہارا زمانہ الگ ہے، ہمارا زمانہ الگ ہے، تو تم گواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ آئی وٹنس نہیں ہو تم۔ وہ جواب دیں گے ہم لوگ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ امتوں تک ہر رسول نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اس لیے کہ ہم کو خبر دیا ہے ایسے رسول نے جو صادق اور مصدوق ہے، سچے رسول نے ہم کو بتایا جی، اس کو ایمان کہتے ہیں جی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم گواہی دو گے ان کے بارے میں اور گواہی دیں گے رسول تمہارے بارے میں، سچے ہیں۔ بہرحال قبلہ بدل دیا گیا بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف۔ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، یہ بھی آزمائش تھی لوگوں کے لیے، جیسے اس سے پہلے 3 قصوں کے اندر ان کو آزمایا گیا تھا کہ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہاں بھی تحویل قبلہ کا مقصد بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اور مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبِهِ، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی امتحان ہی تھا، جیسے پہلے 3 قصوں میں امتحان لیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھیں یہاں پر شکر ہے اور بعد میں صبر ہے، شکر اور صبر کو